ویلکم بیک ٹو مائی چینل ان عجائب القرآن غرائب القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے. جی تو ویورز، چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کسی سے فون کال کریں یا میسیج کریں یا کسی سے ملیں تو ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے شروعات کیا کریں. دن کا آغاز بھی اسی سے کیا کریں. اور یہ جو فیشن آج کل کا فیشن ہے، معمول کے مطابق بولا جاتا ہے ہیلو، ہائے، یہ سب لفظ بہت غلط ہیں اور انگریزی زبان کے لفظ ہیں جو ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ہیلو کا مطلب ہے جہنمی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے، اگر کسی کا آپ نے فون کال اٹھایا تو آپ اسے کہہ رہے ہیں ہیلو، اس کا مطلب ہے آپ اسے جہنمی بول کر پکار رہے ہیں. کتنا برا ورڈ ہے. اسلام کے مطابق بولا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت معنی اسلام نے ہمیں عطا کیا، تو ہم اسے چھوڑ کر انگریزوں کی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ جی تو اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. ہمارا آج کا موضوع ہے سب سے پہلا قاتل اور مقتول. یعنی سب سے پہلا قاتل کون تھا اور مقتول یعنی قتل ہونے والا، جس کا قتل کیا گیا، وہ کون تھا. روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول ہابیل ہے. قابیل اور ہابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں. ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو ہابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور ہابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو. جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی. چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بال اور ہابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. آسمانی آگ نے ہابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا. اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے ہابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور ہابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا. ہابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے. بے شک اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی. ساتھ ہی ہابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے، بے شک جو اللہ چاہے. پھر آخر کار قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا. بوقت قتل ہابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا. اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا. واللہ تعالی العظیم. روایت ہے کہ جب ہابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور خوش و خرم طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا. استغفر اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ ہابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی. سریانی زبان میں آپ نے ہابیل کا مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا. ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی
اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، استغفر اللہ، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ اور عربی میں اس کے معنی حبد اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور اے پیغمبر انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ بولا میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی، تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جی تو ویورز دیکھتے ہیں ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، قلبی بیماری، دل کی بیماری۔ اسی لیے قرآن مجید میں من شر حاسد اذا حسد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگار ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والا ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ استغفر اللہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالحہ اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ اللہ تعالی العظیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي